کے اوپر سیال لوگوں نے FIR کروائی تھی. تو اس دوران یہ جو سیاسی لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس ٹائم ایسے پھر امیر رول پھنسو. تو یہ جو بیوروکریٹس کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوتی ہے, کیا آپ اس کو صحیح سے دیکھتے ہیں؟ زادائی صاحب بہت بڑے جادوگر ہے, تو جب بھی معاملہ آئے گا وہ جادو کی چھڑی سے سب ٹھیک کر دیں گے. تو بیوروکریٹس کے بھی ذہن میں یہی ہے. جب پہلے آپ نے جمی سمرو اپوزیشن میں آپ رہے تھے تو آپ نے الیکشن جیتی تھی. پھر بعد میں جب ابھی سہیل انور سیال کی اپوزیشن میں کھڑے ہوئے تھے تو سہیل انور سیال نے جیتی تھی. پہلے جب آپ جیتے تھے الیکشن تو وہ بول رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. ابھی جب سہیل انور سیال جیتا تو آپ کے لوگ بول رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. IBA ٹیسٹ بھی کی جائے, جہاں میڈیکل کی ٹیسٹ ہے وہ بھی کی جائے, نوکریاں بھی کی جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہ لوگوں کی ایک اپنی مجبوری ہو گئی ہے. تو زادائی صاحب نے ایسا نیریٹو بنا دیا ہے کہ بھئی سندھ کے جتنے بھی انفلوئنشلز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس میں اپوزیشن کا بھی, میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اپنا قصور بھی ہے. سپریم کورٹ نے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا تھا کیونکہ آپ نے پراپر لینڈ نہیں دکھائی تھی, اور اس سے پہلے آپ نے کوئی نثار پھوڑوں کو ڈسکوالیفائی کروایا تھا. تو کیا یہ پیپلز پارٹی کی سازش تھی, بدلا تھا, یا پھر اس کو پولیٹکس کہہ سکتے ہیں؟ میں تو اس کو لیڈر نہیں سمجھتا. اچھا, لیڈر ہوتا ہے جو اپنے عوام اور اپنی لوگوں اور اپنی نیریٹو کے اوپر اپنی چیزوں کو جو ہے, ابھی زادائی صاحب اچھے مینیپولیٹر ہو سکتے ہیں, جوڑ دوڑ کر سکتے ہیں, باقی لیڈرشپ میں نہیں سمجھتا زادائی صاحب کے کوئی. مین پلیٹ فارم پہ لاڑکانہ سے جونیئر ڈیولپر, کیا ان کو آپ سیاسی میچور سمجھتے ہیں کہ آگے وہ چیز ہینڈل کر لیں گے؟ اس کل کو اگر کوئی رانگ ڈیسیژن وہ لیتے ہیں تو ان کا ذمہ وار ہم کس کو ٹھہرائیں گے؟ السلام علیکم اور نمستے آپ سب کا. آج کے جو ہمارے ART شو پوڈ کاسٹ کی گیسٹ ہیں, ایک ایسے خصوصاً مہمان ہیں جو چاہے اقتدار میں رہیں یا نہ رہیں, ان کے دروازوں پر ہمیشہ رش ہوتی ہے اور ہمیشہ خدمت لوگوں کی چلتی رہتی ہے. تو اور ان کی جو جڑیں ہیں پہلے پیپلز پارٹی میں تھی, پھر بعد میں دوسری پارٹی میں آئی. تو جو بھی آج چیزیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا. تو سب سے پہلے ویلکم ٹو آور شو سردار معظم خان ہماری. مہربانی آپ کی, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک جی, مہربانی آپ کی, آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئے. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے سر تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑی مصروفیات ہے, ابھی بھی میں نے دیکھا باہر بڑی بہت رش تھی, اور پھر بھی آپ نے اپنے بزی اسکیڈول سے ٹائم دیا. سر سب سے پہلے لوگ یہ جاننا پسند کریں گے کہ آپ کا شوق کیسے ہوا سیاست میں؟ کیا آپ کے بڑے والد صاحب یا ان کی کون سی کتنی جنریشن سے لوگ سیاست سے جڑے ہیں, یا سیاست کے بغیر بھی پہلے بھی کوئی خدمت چلتی تھی, اور کس کس پارٹی سے کتنی ٹائم ایفیلیشن رہی ہے, اس کے بارے میں سر پلیز. جی مہربانی جی. اپنا پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا, تو یہاں پر ہم لوگوں کی جو جنریشن سے ہم لوگ یہاں پہ بس اپنے علاقے میں بڑوں سے لے کر فور فادر سے ہم لوگ یہاں پر اس پورے ایریا پر اپنا موجود ہیں. اور ہمیشہ سے ایک ہمارے جو ایک سندھ کا کلچر ہے رواداری والا, اس میں یا سوشل اسٹرکچر میں, تو سیاست جو ہے وہ بڑوں سے لے کر اپنا ایک اپنی خدمت اور اصول کے طور پر اور ایک اپنی عبادت کے طور پر کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں پارٹی کی جو بات ہے, تو پیپلز پارٹی بننے سے پہلے بھی ہمارا جو بھی سیاسی ایک اتحاد تھا یا سیاسی ہمارا ایک اپنا تعلق تھا, وہ بھٹو فیملی کے ساتھ ہی تھا. اور بھٹو فیملی کے ساتھ ہی بے شک اپنا شاہ نواز ہوں یا شہید ذوالفقار بھٹو صاحب ہوں, شہید محترمہ ہوں, تو ان کے ساتھ ہی ہمارا فیملی کا تعلق رہا سیاست کے حساب سے بھی. اور پیپلز پارٹی بننے سے پہلے میری گرینڈ مدر ڈاکٹر مشرفہ بھائی صاحبہ وہ ممبر تھیں ویسٹ پاکستان اسمبلی کی. اس کے بعد 67 میں پارٹی بنی, تو شروع سے لے کر ہم لوگ پیپلز پارٹی میں تھے. میرے والد جو تھے فرسٹ اپنا پریزیڈنٹ تھے لاڑکانہ کے پیپلز پارٹی بننے کے بعد, اور بہت ہی نوجوانی میں انہوں نے جو ہے اپنی کم عمری میں بھٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے سیاست کی, اور پھر جنریشن وہ چلتی آئی. اور آپ اپنا بی بی محترمہ شہید کے شہادت کے بعد کچھ ایسے معاملات ہوئے
جس میں ہم لوگ نے بہتر سمجھا کہ اپنا اس سارے ماحول سے ہم لوگ الگ ہوئے، اور کچھ اس میں میرے خیال سے پولیٹیکل چیزیں بھی تھیں، اور کچھ اپنا یہ احساس تھا کہ بھٹوز کے بعد ہم جیسے لوگوں کی اس پارٹی میں گنجائش نہیں ہے. تو تھرو آؤٹ ہم لوگ رہے پیپلز پارٹی سے. لیکن میں اپنی بات کروں تو میں کبھی بھی عہدیدار نہیں رہا پارٹی کسی کا بھی. اور اس کے بعد جو 2 الیکشنز اپنا 3 یہاں پہ میں لڑا ہوں وہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے پلیٹ فارم سے اور اس کی ٹکٹ سے لڑا ہوں. اور ابھی جا کے 2026 میں جو ہے میں نے پہلی دفعہ کسی پارٹی کو جوائن کیا ہے جو مسلم لیگ فنکشنل ہے، پیر صاحب پگارا کی جماعت، اور ابھی میرا اسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے پولیٹیکلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں اس وقت اپنا مضبوط آلٹرنیٹ کی ضرورت ہے جو فنکشنل مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کوشش جاری ہے کہ پیر صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم لوگ اتنا مضبوط پلیٹ فارم دیں سندھ میں، آلٹرنیٹ دیں، جہاں پر لوگ اپنا بیٹھ کے اور اپنے اصول اور اپنی سوچ اور اپنی بیٹرمنٹ کے لیے، عوامی خدمت کے لیے عبادت کے طور پہ سیاست کریں. بہترین، اچھا ونڈرفل آئیڈیا سر. سر آپ نے جو بولا کہ آپ کے والد صاحب حاجی منور خان عباسی صاحب وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر آپ کو یہ لگا کہ آپ کی کوئی گنجائش نہیں، ایسی کیا وجوہات تھے جو آپ کو لگا کہ پیپلز پارٹی سے اب مجھے جی ڈی اے میں آنا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیے گا. بہرحال جی ڈی اے تو بعد میں بنی، لیکن ہم لوگ 2013 میں ہی اپنا پارٹی سے الگ ہو کر انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہم لوگوں نے اپنا لڑکانہ میں، 2013 والا الیکشن. لیکن میں وہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. ہم لوگوں کی سوچ کے مطابق جو ہے سیاست ایک عبادت ہے، سیاست ایک خدمت ہے. موجودہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اپنا سیاست، اس میں سارے کا سارا اپنا بزنس ہے. تو ہم لوگوں نے بہتر سمجھا کہ اسی عبادت کے طور پہ سیاست کو کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ایک اپنا کریڈیبلٹی، ایک اپنی سوچ کے مطابق ہم لوگ سیاست بھی کر رہے ہیں. اور مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ پھر بھی موقع انہی لوگوں کو ملے گا جو سندھ کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ، جو ان کا بے لوس اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی شرط شروط کے ہم لوگ سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ وہ وقت بھی جلد آئے گا جہاں پہ لوگوں کی سیاست ہوگی یا لوگوں کی بیٹرمنٹ کی سیاست ہوگی. انشاءاللہ سر. سر آپ نے بولا کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہادت ہوئی تو اس کے بعد کچھ چینجنگ پارٹی میں ہمیں نظر آنا شروع ہوئی، تو کیا بے نظیر بھٹو اگر آج ہوتی تو پھر بھی موزم صاحب پیپلز پارٹی میں ہوتے؟ میں سمجھتا ہوں پھر تو کوئی وجوہ نہیں تھا نا کہ بیوی کے ہوتے ہوئے ایک جو پارٹی کی سوچ تھی وہ اپنی عوامی سینٹیمنٹس کے اوپر تھی، پبلک جو اپنی بیٹرمنٹ کے اوپر تھی. بے نظیر صاحبہ کی پالیٹکس میں پہلی جو بات تھی وہ پبلک بیٹرمنٹ تھی، پبلک کے پلس کے اوپر جو بھی سیاست ہوتی تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ بی بی صاحبہ اگر حیات ہوتی تو ہم لوگوں کی فیملی کہیں اور جاتی. جیسے کنیکٹڈ تھی بھٹو فیملی کے ساتھ تو کنیکشن ضرور برقرار ہی رہتا. لیکن بی بی صاحبہ کے جانے کے بعد ایسی حالات پیدا ہوئے جہاں پہ ہم لوگوں نے بہتر سمجھا کہ اپنی راہیں الگ کر لیں. صحیح. سر آصف علی زرداری صاحب آج اس ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، اگر ان کو ایز اے لیڈر دیکھا جائے تو آپ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں اور ابھی آپ کی کرنٹلی فنکشنل لیگ میں ہیں، تو ان کو ایز اے لیڈر آؤٹ آف 10 آپ کتنے نمبر دیں گے؟ یار میں بھائی بات سنیں نا، میں تو اس کو لیڈر نہیں سمجھتا. اچھا. لیڈر ہوتا ہے جو اپنے عوام اور اپنی لوگوں اور اپنی نیریٹو کے اوپر اپنی چیزوں کو جو ہے، ابھی زدائی صاحب اچھے مینیپولیٹر ہو سکتے ہیں، جوڑ دوڑ کر سکتے ہیں، باقی لیڈرشپ میں نہیں سمجھتا زدائی صاحب کے کوئی کسی بھی حالات میں لیڈر ہیں. اور 1 آؤٹ آف 10 تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی گریڈنگ میں کر سکتا ہوں. زیادہ آگے آنے والی جو تاریخ ہے وہی گریڈنگ کرے گی کہ بھئی زدائی صاحب کی صورت میں ملک کو اور اپنے صوبے کو کیا فوائد حاصل ہوئے اور کیا نقصانات ہوئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی تاریخ پہ چھوڑا جائے
کہ وہ تاریخ کیا گریڈنگ کرتی ہے زدائی صاحب کی. بہترین. سر سندھ میں اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کی بڑے سالوں سے حکومت رہی ہے, پھر بھی یہاں کا آپ کا میں ویو لینا چاہوں گا, نیریٹو آپ کا, کہ عوام کا کیا حال ہے, کیونکہ آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں جو آپ کے پاس مسئلے لے کر آتے ہوں گے, تو اس حساب سے آپ کا اوپینین کیا ہے؟ بھائی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ سندھ میں اس وقت تباہی ہے, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ لا اینڈ آرڈر ہے, نہ کوئی پراپر مینجمنٹ ہے. آج بھی اگر آپ جائیں لاڑکانہ جیسے شہر میں 80% کنٹامینیٹڈ واٹر ہے. اگر آج بھی آپ سیمپلنگ کرائیں 100 سیمپلز لیں تو 80-85 سیمپلز اس میں آپ کو پانی کے وہ ملیں گے جس میں پراپر جو ہے آپ کی جو ہے وہ اتنی سخت جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ وہ ہے کہ آپ اس کو الکائن, اور یہ پورا جو پانی کا سسٹم ہے وہ خراب ہے. آپ کا کہیں پر بھی جو ہے پراپر آپ کو اسپتال یا دوا کا صورتحال نہیں مل رہا. اربوں روپے کی بجٹ ہے اپنا اس پورے سسٹم کے اوپر, لیکن کہیں بھی وہ فائدہ عام آدمی کو نہیں مل رہا. تعلیم کی حالت آپ دیکھ لیں, لوگ اپنا سارا کا سارا کمرشل سسٹم ہو گیا ہے, جہاں پر آئی بی اے ٹیسٹ بھی کی جائے, جہاں پر اپنی آپ کی جو میڈیکل کی ٹیسٹ ہے وہ بھی کی جائے, وہ نوکریاں بھی کی جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہ لوگوں کی ایک اپنی مجبوری ہو گئی ہے. تو زدائی صاحب نے ایسا نیریٹو بنا دیا ہے کہ بھئی سندھ کے جتنے بھی انفلوئنشلز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس میں اپوزیشن کا بھی, میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اپنا قصور بھی ہے کہ سندھ کے لوگوں کو ایک مضبوط آلٹرنیٹ پلیٹ فارم نہیں دے سکی. ابھی اس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات میں بڑی امید ہے کہ آنے والے وقت میں جب بھی ایک مضبوط پلیٹ فارم بنا تو سندھ کے لوگ ضرور اسی پلیٹ فارم کو رجوع کریں گے. بہترین سر. سر اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ نے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا تھا کیونکہ آپ نے ان کے حساب سے جو اسٹیٹمنٹ ہم نے پڑھی تھی کہ آپ نے کوئی پراپر لینڈ نہیں دکھائی تھی, اور اس سے پہلے آپ نے کوئی نثار خوروں کو ڈسکوالیفائی کروایا تھا. تو کیا یہ پیپلز پارٹی کی سازش تھی, بدلا تھا, یا پھر اس کو پولیٹکس کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال اب وہ ایک چیز تھی, اس میں اپنا دیکھیں نا, وہ زمین کوئی میری اپنی خریدی نہیں ہوئی تھی, وہ انہیریٹڈ لینڈ تھی جو بڑوں سے لے کے ٹرانسفر ہو رہی تھی. اس کو چھپانے میں اگر مجھے کوئی فائدہ ملتا تو میرا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا اس میں, یا کوئی دکھانے میں نقصان نہیں تھا. تو ایک وہ چھوٹی امیشن تھی جس پہ وہ رہ گئی, اور اس کے بعد جو بھی ہوا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ری الیکشن کا. ہم لوگ آئے ری الیکشن میں, لاڑکانہ کے عوام نے, لاڑکانہ کے شعور نے پھر اعتماد کیا, باوجود اس کے کہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی اور میں اپوزیشن پہ لڑ رہا تھا, اور لوگوں کو پتا تھا کہ اگر میں جیت بھی جاؤں گا تو اپوزیشن میں ہی بیٹھوں گا. اس کے باوجود لوگوں نے اعتماد کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ایک شعور کا فیصلہ تھا. اور میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ لاڑکانہ کا عوام جو ہے وہ ہمیشہ ایک ریزسٹنس اس میں رہی ہے, اور میں ابھی بھی پر امید ہوں لاڑکانہ کے عوام سے کہ جب بھی ان کو موقع ملا تو ضرور اپنا وہ جو بھی فیصلہ ہے وہ بیلٹ کے ذریعے ان لوگوں کو جو ہے اپنے اس میں جو بھی لاڑکانہ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ جب بھی موقع ملا اور ایک فیئر اپنی الیکشنز ملی اور لیول پلینگ فیلڈ ملی تو لاڑکانہ کا عوام ضرور آپ کے سامنے ووٹ بھی دے گا, اور جو ہے میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ اصل حقیقت بھی بتائے گا. انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. سر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دیکھا جائے تو آپ کی جو کنسٹیٹوئنسی ہے اس کو ڈی ایلیمنیشن کیا, تو کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سندھ میں الیکشن فری اور فیئر ہیں؟ یار ابھی ڈی سی کے ہوتے اور اپنا اے سیز کے ہوتے, یا اپنی لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ آپ کے ڈی اوز ایڈوکیشن کے ہوتے, کیا فیئرنس ہوگی اس میں؟ آپ کے سامنے ہے سب چیز. اگر کبھی بھی فیئر الیکشن ہوں, ابھی جیسے لوکل باڈیز کی پچھلی الیکشن ہوئی تو وہاں پہ جو ایس ڈی او اور ڈی او تھے ایجوکیشن کے وہ آر اوز تھے, وہ سیدھا کا سیدھا اپنا اوپر فالو کر رہے تھے جو بھی اپنا آ رہا تھا اوپر سے حکم. اوپر سے بھی کیا, یہی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں سو لاڑکانہ کے وارث بن کے, یا سو کالڈ لاڑکانہ کی لیڈرشپ, انہی کے کہنے کے اوپر انہوں نے مرضی کے اوپر فارمز بحال کیے, ریجیکٹ کیے, جو پولنگ عملہ لگایا, باقی معاملات ہوئے. ایک الیکشن نہیں تھا. اسے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے زکوٰۃ عشر کے ہوتے تھے اپنے چیئرمین, دو سندھی میں لفظ تھا تھاپیل ممبر,
اچھا تو اسی طرح یہ تھوپے ہوئے ممبر بنا دیتے, کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی الیکشنز میں کروڑوں اربوں روپیہ. تو ابھی بھی اگر اس طرح کے الیکشنز کرنے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ تھوپے ہوئے چیئرمین اور باقی لے آئیں اور انہی سے کام چلائیں. اب حالات آپ دیکھ رہے ہیں, اربوں روپے کی کرپشن پورے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ہو رہی ہے. ارکانہ بھی آپ کے سامنے ہیں, جو حالات ہیں ابھی یہ ایک چیز دکھانے کے لیے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ہر کوئی آج کل کیمراز آن ہیں, آپ پورے شہر میں چلے جائیں, شہر کی حالت دیکھیں گے. اس پورے معاملے میں کتنے کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ, کل میں سن رہا تھا پھر 4 ارب روپے جو ہے لاڑکانہ کی ڈرینیج کے لیے منظور کی. پہلے 18 سال میں آپ دیکھیں گے کتنے ارب روپے لاڑکانہ کے لیے آئے, اس میں کیا ہوا ہے. اب یہ 4 ارب بھی آئیں گے کسی نہ کسی سیاستدان کی, کسی ٹھیکیدار کی, جو ہے وہ گھر تو بھرے گا لیکن لاڑکانہ کا عوام یا لاڑکانہ کے لوگ یا لاڑکانہ کا انفراسٹرکچر اسی زبوں نالی میں رہے گا. تو سر اس کا ذمہ دار ہم کس کو بول سکتے ہیں, عوام کو یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں عوام بھی اپنی جگہ ہوگی, لیکن بیسکلی تو وہی ہے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر موقع ملے گا اور ایک فیئر پلینگ فیلڈ ملے گی تو عوام ہمیشہ آپ کے سامنے ہے. پہلے بھی عوام کا فیصلہ جو تھا وہ ایک شعوری تھا, اور اب بھی میں سمجھتا ہوں جب بھی عوام فیصلہ کرے گی تو ایک شعوری فیصلہ کرے گی. آپ نے سر جیسے بولا کہ یہاں پہ تھپے ہوئے لوگ آ رہے ہیں, تو کیا سندھ میں ان فیوچر ڈیموکریسی پاسبل ہے یا صرف پیپلز پارٹی کی ایک مونارکی یہ اس کو بھائی میری عرض سنیں نا, مونارکی تو ابھی ہو گئی ہے, ابھی بادشاہت سے بھی ایک آگے قصہ چلا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سارے پاکستان کے اندر سسٹم ہے. ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ایک اپنی وہ کیا بولتے ہیں اس کو آپ, نیسیسٹی کے لیے, اپنی ضرورت کے لیے ان لوگوں کو جو ہے وہ حرام حلال کو ساتھ بٹھایا گیا ہے. یہی اپنا نون لیگ والے تھے جو بولتے تھے کہ بھئی زردائی صاحب کا جو پیٹ چیر کے ہم لوگ لاڑکانہ اور لاہور کی گلیوں میں گھسیٹیں گے, ابھی یہی لوگ جو ہے ان کو وارے نیارے ہو رہے ہیں. تو یہ ساری جو منافقت ہے ایک سیاست میں, اور وہ جو اپنی اقتدار اور اس چیز کو بچانے کے لیے وہی کرپٹ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا سہارا بن رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی عوام بھی جو ہے وہ اس کی اپنی سوچ سارے سوشل میڈیا کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں میں ایک بہت بڑی چینج ہے. وہ اس پورے سسٹم کو سمجھتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو اور چیزوں کے تھرو, باقی دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں, اپنے ملک کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینج تو لازم ہے, پھر 5 سال میں آئے 10 سال میں آئے, لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی جو نوجوان ہے اس سسٹم سے مایوس ہے. تو مجھے اپنا یہی ہے امید کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ جو نوجوان ہے یہ کوئی بہتر فیصلہ بھی کرے گا, اور انشاءاللہ جو اپنی سندھ کے پبلک کے لیے یا سندھ کے لوگوں کے لیے جو فائدہ مند ہوگا اسی فیصلے پہ جو ہے وہ اپنا ووٹ کرے گا. ماشاءاللہ سر, بہترین, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. سر پہلے اگر دیکھا جائے تو جی ڈی اور پی ٹی آئی کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ الیکشن ہوتے تھے, مطلب وہ دونوں جوائنٹ تھی. تو کیا عمران خان سے آپ کا کیا رشتہ ہے, اور کیا آپ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں؟ میں عرض کروں کہ کبھی بھی جی ڈی اور پی ٹی آئی نے اکٹھے الیکشن نہیں لڑا, جوائنٹ کینڈیڈیٹ نہیں. آن دا کنٹری آپ دیکھیں, اگر 18 میں ہمارا ایک اپنا اتحاد تھا تو یہاں پر بھی ان کے پی ٹی آئی ٹکٹ سے لوگ کھڑے ہوئے. اس 24 کی الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو نہیں تھا, لیکن پی ٹی آئی بیک لوگ ہر حلقے کے اوپر کھڑے ہوئے. کوئی ہمارا اتحاد پولیٹیکل نہیں تھا, لیکن ابھی ہمارا رابطہ ہے لوکل لیڈرشپ سے سندھ کی حد تک جو ہمارے دوست ہیں, اور ہم لوگوں کا ایک اپنا یہی جو چارٹر ہے کہ آگے آنے والے وقت میں ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے امیدوار نہ کھڑیں اور کہا کریں, اور ایک دوسرے کی جہاں پر بھی اکثریت ہے اس کو تسلیم کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں. لیکن یہ ابھی کافی دور چیزیں, یہ جا کے الیکشن کے نزدیک میچور ہوں گی. لیکن ہمارا جتنی بھی اپوزیشن ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان سے ہمارا ڈائلاگ بھی چل رہا ہے, بات بھی چل رہی ہے, اور آنے والے وقت میں وہی ہم لوگ فیصلہ کریں گے جو سندھ کے لیے بہتر ہو اور سندھ کے عوام کے لیے بہتر ہو. عمران خان ابھی جیل میں ہے, اور آپ کے ساتھ آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں, if I'm not wrong آپ کی ایجوکیشن ایچیسن سے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو عمران خان جیل میں ایک سیاسی قیدی بنانا کسی کو, یہ بات ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہے؟ کیا آپ ان کے ریلیز کے لیے آواز اٹھائیں گے؟
بالکل جو بھی بات ہے پی ٹی آئی کا اپنا نیریٹو ہے اور خان صاحب کا اپنی سوچ ہے، تو پولیٹیکلی ہم اس سوچ سے ایگری ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس دور میں سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، اور سارے سیاستدان جو ہیں وہ آنے والے وقت میں، لیکن پہلے ملک ہے، ملک اگر ڈیسٹیبلائز ہوگا تو اس کا جو ہے پورا کا پورا ہمارے جو اس سٹرکچر پہ فرق پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست بھی ملک کے لیے ہونی چاہیے اور وقت حالات کے مطابق ہونی چاہیے. خان صاحب سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پہ میں آپ کو بالکل بات کروں گا کہ جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں تو ان کو ایک پچ کے اوپر جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے، اور اس کو لیکن سیاستدانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں جو ہے اپنے ملک کے اس سارے اسٹرکچر کے لیے ہم لوگ اپنی نیریٹو سے جو ہے وہ کمزوری کر رہے ہیں. تو خان صاحب نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ان کی عوام کے اندر مقبولیت ہے اور باقی چیزیں ہیں، لیکن سیاست میں ریجڈنس نہیں چلتی. اگر اس میں اپنی سیاست از بیسکلی آرٹ آف پاسبلٹیز، موجودہ حالات اور وقت اور جو انٹرنیشنل حالات ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی سیاست کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پہلی ہمارا ملک ہے اور اس کی اپنی جو معاملات ہیں، اور اس کے بعد جو بھی سیاست ہے یا لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ملک مضبوط ہے تو لوگ بھی ہم لوگوں کے مضبوط ہیں. بہترین. سر آپ نے جیسا بولا کہ جب الیکشن آئیں گی نزدیک تو میچورٹی وغیرہ بھی نظر آئے گی لوگوں میں، تو جو یہ ساری پارٹیز آپ فیکشنل لیگ میں شامل ہو رہے ہیں، جیسے بھی جو پارٹیز کے آپ کے نام بتائے، ایک یہ بھی نیریٹو بلڈ اپ ہوا ہے کہ آگے ہم لائیں گے مین پلیٹ فارم پہ لاڑکانہ سے جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، تو پیچھے ہم بیک سیاست کریں گے، نوجوانوں کو ہم آگے لائیں گے. تو یہ جو آپ ان کو مطلب جونیئر ذوالفقار بھٹو کو، لائک آپ تو بڑے ہیں نا اور عوام کی ایکسپیکٹیشن آپ سے ہیں، تو کیا ان کو آپ اتنا سیاسی میچور سمجھتے ہیں کہ آگے وہ چیز ہینڈل کر لیں گے؟ کل کو اگر کوئی رانگ ڈیسیژن وہ لیتے ہیں تو ان کا ذمہ وار ہم کس کو ٹھہرائیں گے؟ میں عرض کروں کہ ابھی وہی پریور بات ہے، ابھی الیکشنز میں کافی ٹائم پڑا ہوا ہے، لیکن جونیئر صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ امیدوار ہیں تو ہم نے ان کو ویلکم کیا. میں نے اپنی طرف سے یہی بولا ہے کہ جونیئر صاحب جہاں بھی کھڑے ہوں گے میں اپنی ذات کے مطابق اور اس میں ان کا ساتھ بھی دوں گا، اور ان کی پوری جو ہے اپنی جو میرا ہے اپنا بس وہ کروں گا. اور کوشش کریں گے کہ باقی بھی جو دوست ہیں لاڑکانہ یہ سیاست میں امپورٹنٹ ہیں، جیسے ہمارا لاڑکانہ عوامی اتحاد کا بڑا کمپوننٹ جے یو آئی ایف فضا راشد اور ناصر والے ہیں، ان کو انگیج کریں گے، باقی دوستوں کو انگیج کریں گے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اپنا اگر جونیئر صاحب آتے ہیں تو ایک لیگسی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ہیں، شہید میر مرزا بھٹو کے بیٹے ہیں، اور ان کا جو ڈی این اے ہے وہ عوام کا ہمدرد والا ڈی این اے ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کہیں بھی جونیئر صاحب کو اس طرح کا فیصلہ لیں گے جہاں پر عوام اور اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنا جو ہے ایک اپنی وہ ہو مایوسی. اور زیادہ ان کا فیصلہ ہے، لیکن میں نے ان کو ویلکم بھی کیا ہے ان کے فیصلے کو جو انہوں نے بات کی ہے، اور پوری سپورٹ کا بھی میں نے یقین دلایا ہے. ماشاءاللہ بہترین. سر آپ کے والد صاحب آپ نے بولا کہ پہلے پریزیڈنٹ رہے تھے لاڑکانہ کے، تو وہ بھی پیپلز پارٹی میں رہے تھے بڑے ٹائم سے، تو ان کا ایسا کون سا خواب تھا لاڑکانہ والوں کے لیے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو پورا کروں؟ کیونکہ ابھی اگر اپ کمنگ الیکشن میں عوام کون سی چیزیں ایسی دیکھ کے آپ کو ووٹ دے جو آپ ان کی بہتری کے لیے کریں گے جو پہلے یہاں پہ نہیں ہوئی؟ میں عرض کروں کہ بیسکلی یہ ہے کہ اپنا جو آنے والا وقت وہ ہے آپ کا نوجوان کا. ہمیشہ ہمارا ایک ہوتا تھا، والد کا بھی ایک اپنا والد میرے میونسپل کے چیئرمین بھی رہے اور منسٹر لوکل گورنمنٹ بھی رہے، تو ہمیشہ ان کی ایک چیز ہوتی تھی کہ یوتھ کی اپنی جو نوجوان ہے ہمارا، جو آنے والے وقت میں جو ہماری اپنی پوری جو ہے ہمارے انفراسٹرکچر کا اپنی بنیاد کا جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. تو اس کے لیے میرا میسج یہی ہوگا کہ نوجوانوں کے لیے کوئی اسکل جو ہے ٹیکنالوجی بیسڈ کوئی اپنا لگنا چاہیے، بننا چاہیے. اپنا کوئی آئی ٹی کا بہت بڑا جو ہے اپنا یونیورسٹی جو نوجوانوں کو اسکل بھی کرے اور روزگار بھی دے، کیونکہ آنے والا وقت سرکاری نوکریوں کا جو حالات ہیں
ابھی ہمارے نوجوان 1 to 4 کے لیے بھی والدین کو بول رہے ہیں کہ بھائی گھر بیچو یا زمین بیچو، مجھے پیسے دو. سندھ پبلک سروس کمیشن میں روز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے سارا کاروبار چل رہا ہے. ابھی تو میں بہت سے نوجوانوں کو، اپنے تعلق والے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ والدین کے لیے تنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی زمین بیچو، گھر بیچو، زیور بیچو، ہمیں پیسے دو تو ہم جا کے نوکری لیں. تو میرا میسج نوجوانوں کے لیے بھی یہی ہوگا کہ اللہ کا بھی یہی ہے کہ حق ہے لال، اس کے لیے آپ اپنی کوشش کریں، محنت کریں. اور ابھی گورنمنٹ جو یہ 2,000 3,000 روپیہ دے کر جو ہے اپنی مطلب بسپ کے اس نام پہ، دوسرے ناموں پہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اور اپنی اس پوری سسٹم کو آپ ڈکلائن میں ڈال رہے ہیں. قومیں ایسے نہیں بنتی، قومیں تبھی بنتی ہیں جب خوددار ہوتی ہیں. ہاتھ جو ہے ہمیشہ اگر ایسے مانگنے والا ہوگا تو کبھی بھی خوددار قوم نہیں بنے گی. تو یہی اربوں روپے آپ ذہن کریں، اسی اربوں روپے کے اس سے آپ جو ہے اپنا بجٹ سے آپ کو اس طرح کا آئی ٹی یونیورسٹیز بنائیں ہر جگہ پر، جہاں پہ نوجوان سکلڈ ہو، نوجوان اپنی اس ایجوکیشن اور اسکل کے بیس پہ ساری دنیا کو کمپیٹ کرے. جیسے دنیا میں ہے ورلڈ اوور کے ایجوکیشن از دا کی فیکٹر فار دا ڈیولپمنٹ آف یوتھ اینڈ کمنگ اپنا آپ کی جو بھی جنریشنز ہیں. تو میرے خیال سے ابھی یہی ہے کہ آپ کو یوتھ پہ کام کرنا پڑے گا، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی اسکل کے لیے کام کرنا پڑے گا، تبھی جا کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیٹرمنٹ ہوگی اور تبھی جو ہے اپنا میں سمجھتا ہوں کہ ملک ترقی کرے گا. اس طرح ایک فیمس کوٹ بھی ہے کسی کی کہ اگر کسی نیشن کو آپ کو اگر تباہ کرنا ہو تو اس کو بارودوں سے نہیں، وہاں کی تعلیم آپ برباد کرنی. تو آپ کے ساتھ آپ جو بول رہے ہیں کہ یہاں کی تعلیم برباد ہے اور ان کو ایک پیسے دے کر ان کو ایک بھکاری بنانا اور ان کی ان سے ڈگنیٹی لوز کرنی ہے، تو آپ کے حساب سے یا کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی سازش ہے؟ جیسے اگر جو نوجوان یوتھ اگر پڑھ گئی تو کل کو ان سے سوال کرے گی، کل کو وہ سیاست میں بھی آئے گی اور اسمبلیوں میں بھی وہی بیٹھیں گے، تو آپ کے حساب سے یہ کوئی سازش ہے یا پھر وہ بس اپنے پیٹ بھر رہے ہیں؟ بہرحال اب سازش ہے یا نہیں ہے، لیکن میرا یہی میسج ہے سندھ کے عوام کو کہ ابھی موقع ہے. اس موقع میں آپ اپنا آپ کو اتنی جو ہے وہ اس اپروچ کو، اس سوچ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے جو بھی حکمران ہو، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور ہو، تو وہ جو بھی ہے وہ اپنی عوام کی اس جو ریڈ ہے، جو عوام کی ایک اپنی بیسک نیڈ ہے، اس کے اوپر سیاست کرے. اور اس کو مضبوط بنائیں گے آپ اس نیریٹو کو، تو پھر ہی بیٹرمنٹ ہوگی اور سندھ کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایک اپنا وے ملے گی آگے بڑھنے کے لیے. سر اس کے علاوہ جب پہلے آپ نے جمی سمرو صاحب کے جو اپوزیشن میں آپ رہے تھے تو آپ نے الیکشن جیتی تھی، پھر بعد میں جب ابھی سہیل انور سیال کے اپوزیشن میں کھڑے ہوئے تھے تو سہیل انور سیال نے جیتی تھی. پہلے جب آپ جیتے تھے الیکشن تو وہ بول رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ابھی جب سہیل انور سیال جیتا تو آپ کے لوگ بول رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو اس حساب سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ مطلب اگر دھاندلی ہوئی، آپ کا ماشاءاللہ سرداری راج ہے تو آپ رجسٹ بھی کر سکتے تھے، تو اس حساب سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں عرض کروں کہ پوری کی پوری گورنمنٹ سپانسرڈ الیکشن تھی. جو 2019 میں نے الیکشن لڑی، وہ اللہ کا کرم تھا، اللہ تعالیٰ کے عوام کی ایک اپنی سوچ تھی اور ان کی محبت تھی، تو وہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی. ابھی اگر نگران گورنمنٹ آئی تو پورا کا پورا سسٹم، وہی میں بول رہا کہ ڈی سی اور اے سیز کی الیکشن تھی. اس میں ہمارے پاس تو موجود ہیں جہاں پر بیلٹس ان کو دیے گئے، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں اب وہ ہار جیت کے بعد یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے. مجھے اس پہ کوئی بھی افسوس نہیں ہے، پارٹ آف گیم ہے. لیکن میں ہی عرض کر رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ، آج ان سے آپ حکومت اور پولیس لے لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن جب ہوں گے تو اس میں اپنا جو بھی حالات ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے. ابھی بیٹھ کے پہلے سے میں کیا بات کروں، لیکن میں وہی بول رہا ہوں کہ آج ان سے حکومت اور پولیس واپس لے لیں اور ایک اپنی فیئر الیکشن کروا دیں تو سب کا پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں پر کھڑا ہے. جیسے آپ نے یہ بات کی ڈی سی کی اور ایس ایس کی، آج سے تقریباً ایک سال پہلے ایز فار ایز آئی نو تو
کوئی آپ کا مسئلہ ہوا تھا, آپ کے اوپر سیال لوگوں نے ایف آئی آر بھی شاید کٹوائی تھی, تو اس دوران یہ جو سیاسی لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس ٹائم ایسے پھر ہم یہ رول کھوسو, تو یہ جو بیوروکریٹس کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوتی ہے, کیا آپ اس نظر کو صحیح سے دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ بہت افیکٹ ہوتے ہیں جو مطلب بیوروکریٹس وہی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. اب کیا معاملات ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے, یہ سر نیوٹرل وے سے کس سے ہوں گے, کب ہوں گے آپ کے ساتھ؟ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی ان حالات میں تو جب تک جو ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ بھائی زیادہ صاحب بہت بڑے جادوگر ہیں, تو جب بھی معاملہ آئے گا وہ جادو کی چھڑی سے سب ٹھیک کر دیں گے, تو بیوروکریٹس کے بھی ذہن میں یہی ہے. تو ایک دفعہ جب تک وہ بیوروکریٹس کے ذہن سے نہیں نکلے گی یہ بات کہ بھائی آنے والے وقت میں کبھی زدائی صاحب جو ہے وہ اپنا اقتدار سے باہر بھی نکل سکتے ہیں. اب ان کے ذہن میں یہی ہے کہ بھائی خاص طور پہ ہمارے سندھی بیوروکریٹس کو کہ وہ آرام پسند ہیں, اپنا سندھ سے باہر جانا نہیں چاہتے. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ زدائی صاحب کی ساری جو بنائی ہوئی ایک اپنی ہے اپنی سو کالڈ پولیٹیکل ایک وہ بیس یا دائرہ, تو اس سے اگر وہ نکلیں گے تو وہ سندھ میں سرو نہیں کر سکیں گے. یہ واقعی حقیقت بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آستے آستے وہی بول رہا ہوں کہ اویئرنیس, جب یوتھ اویئر ہوگی, یوتھ کے اندر ایک وہ ریزسٹنس آئے گی اور اپنی نیریٹو کے اوپر جب وہ پولیٹیکل چیزوں کو دیکھے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں خود بخود درست ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل, جو اویئرنیس کی آپ نے بات کی کہ اور آپ نے بولا کہ آگے والا جو ٹائم ہے وہ یوتھ کا ہے, تو آپ کے حساب سے یوتھ کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کون سی ایسی 3 کوالٹیز آپ بتائیں, کیونکہ آپ کا بڑا تجربہ, if I'm not wrong آپ 50+ ہیں ابھی, تو آپ کون سی ایسی 3 چیزیں بتائیں گے جو یوتھ کو اپلائی کرنی چاہیے سیاست میں, جن سے ان کی گروتھ بہت اوپر جائے گی, اور کون سی چیزیں ایسی چیزیں جو ان کو کبھی بھی نہیں کرنی؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں بالکل یو ہیو وہ کیا ہے کہ رائٹ جو آپ نے گیس کیا ہے, I'm 51, ابھی 51 سال میری جو ہے وہ چل رہی ہے, I'll be 51 in December. تو آپ کی صحیح جو ہے وہ پتہ نہیں, میں سمجھتا ہوں آپ نے یا تو کہیں پہ میری ڈیٹ آف برتھ دیکھ لی ہے, تو آپ نے صحیح گیس کیا ہے. ابھی 3 چیزیں, تھینک یو. تو جو 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں یوتھ کے لیے جو پازیٹیوز ہیں, 1 is ڈسپلن. لائف کے اندر آپ کو ہمیشہ ڈسپلن ہونا چاہیے, اپنی چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے, ایک منزل آپ کو متعین کرنی چاہیے, اور پازیٹیو رول کے ساتھ آگے آپ کو بڑھنا چاہیے, کیونکہ قسمت میں جو اللہ کی طرف سے ہے وہ آپ کو ملنا ہے, لیکن شرط ہے یہ محنت. اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو وہ آپ کو چیز حاصل ہو جائے گی, اور نیک نیتی کے ساتھ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی جو سراؤنڈنگ ہے اس میں ہمیشہ پازیٹیو جو ہے وہ آپ سوچیں بھی, اپنے آپ کو پازیٹیولی پریزنٹ بھی کریں. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو ہماری ہے یوتھ کے لیے, تو آپ اپنے ایلڈرز کی, اپنے والدین کی, اپنے استادوں کی آپ ہمیشہ جو ہے عزت بھی کریں, ان سے سیکھیں بھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کے لیے اپنی چیز ہے. اور جو نیگیٹیوز ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں آج کل سب سے بڑا جو نیگیٹیو ہے جو یوتھ کو یہ جو فری فار آل یہ منشیات اور یہ چیز آ رہی ہے, تو فرسٹ تھنگ از کہ آپ کو یوتھ کو اس سے دور رہنا چاہیے. پیرنٹس کے ساتھ جب آپ انوالو ہوں, پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی سراؤنڈنگ دیکھیں, اپنی یوتھ کی, اپنے ینگر لاٹ کی, کہ وہ کہاں اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. تو ایک چیز میرے خیال سے یہ لازمی ہے کہ وہ دیکھیں. اور دوسری جو بڑی چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ڈگنیٹی کی, تو انسان کو ہمیشہ اپنے ڈگنیٹی کے اوپر اور اپنی جو اس چیز کے اوپر فوکس ہونا چاہیے کہ کہیں پر بھی جب آپ کے ایک مطلب میں سمجھتا ہوں ایک آپ کو ضرورت اور خواہش کے بیچ میں ایک آپ کو بارڈر بنانا چاہیے کہ ضرورت کے حد تک آپ اپنے آپ کو کریں, اور جب خواہشات میں آپ جائیں گے تو وہ لا حاصل ہے. تو جب آپ ایک خواہش پوری کریں گے, دوسری سے تیسری, وہ مطلب ایک بالکل ہی نو اینڈڈ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ختم نہیں ہونی. اور میں سمجھتا ہوں تیسری چیز یہی ہے کہ آج کل جو آپ نے بات کی پولیٹیکل اس کی سوچ کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ اپنا پاتھ یہی ہے کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو بھی اپنی پولیٹیکل نیریٹو ہے
اس میں ہو سکتا ہے پرسن اسپیسیفائڈ چیزیں درست ہوں نہ ہوں، جنرل چیز یہی ہے کہ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ ایک بہت بڑی پاور ہے. آگے آنے والا جو وقت ہے اس میں 65% آف ووٹر جو ہے وہ ینگر دین 35 ہوگا، میجورٹی وہ یوتھ ہی ہے. تو اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی ڈسٹریکشن جو آ رہی ہے آج کل اپنی سوشل میڈیا اور اس کے اوپر، اور نوجوان ایک جو اپنی سوشل میڈیا اس کے اوپر ڈسٹریکشن میں جا رہے ہیں. مطلب آئی ٹی ہے آپ کو کہیں بھی ایک اپنی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کے سائڈس پہ لے کر جا رہی ہے. تو اس نیگیٹیوٹی سوشل میڈیا اور اس میں سارے اسے بچنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پھر بھی میں یہی سب عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت پورا پاور یوتھ کے پاس ہے. اگر وہ صحیح ڈائریکشن میں نکلیں گے اور چلیں گے تو ملک میں بہت ہی بیٹر جو ہے ایک اپنی انوالومنٹ بھی ہوگی اور بہتر ایک اپنا ملک کے لیے اپنی چیزیں. بہترین سر، آپ نے بہت اچھا انسپائر کیا یوتھ کو. آپ سے میں ایک آنیسٹ اوپینین لینا چاہوں گا ان چیزوں پر. اگر یوتھ چل بھی جائے تو آپ نے جیسے بولا کہ ابھی سیاست بزنس بن گئی ہے، تو کیا اگر آگے ان کو موقع ملتا ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا تو کیا ایم پی اور ایم این اے کی، ہم تو سنتے ہیں کہ سیٹس بکتی ہیں، پیسوں میں چلتی ہیں، تو کیا معظم عباسی صاحب نے بھی ایم پی کی ٹکٹ کبھی پیسوں میں خریدی؟ یا اگر یہ جو بزنس چل رہا ہے تو کل کو اگر یوتھ آ رہی ہے آگے تو ان کے پاس اگر پیسہ وسائل نہ ہو تو پھر اس کا سولوشن کیا ہے؟ بہرحال میں عرض کروں نا کہ وہ ایک اپنی نیریٹو ہے، لیکن آج کے حالات میں واقعی سیاست جو ایک بزنس ہو گیا، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں. کبھی بھی ہم نے ایم پی کی سیٹ خریدی نہیں ہے، نہ کوئی ہم لوگوں نے بیچی ہے. ہمارا ایک وہی ہے سسٹم. لیکن سیاست ایک نو ڈاؤٹ کہ ایک اپنا مہنگا وہ چیز بن گئی ہے. یہاں پہ آپ کے اخراجات باقی چیزیں پہلے کی نسبت سے بڑھ گئی ہیں. لوگوں کے اندر بھی ایک تھوڑا بہت وہ ہے کہ جہاں پر اپنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے نمائندے سے کہ اپنا ان ٹرم آف آپ کی جو بھی ایزنیسز ہیں. ایک چھوٹا میں مثال دیتا ہوں، کہیں پہ ٹرانسفار پر بھی چل جاتا ہے تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نمائندے کے لیے یا جس کو اس نے ووٹ دیا ہے کہ بھائی ٹرانسفارمر ہمیں چینج کروا دو، بنوا دو. تو ایک ٹرانسفارمر پہ بھی تقریباً لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ضرور ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ٹائملی چیزیں ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ یوتھ ڈیولپمنٹ. جب وہ آستے نیریٹو وہی بول رہا ہوں، اس میں 5 سال لگیں، 10 لگیں، 15 لگیں، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کا سسٹم ایک بہتر اس کے اوپر جائے گا. یہ بھی سر آپ عوام کو بتا دیں، یہ جو گلیاں ٹوٹتی ہیں یا بجلی کی مسائل ہیں، یہ کس کے ڈومین میں آتا ہے؟ وہاں کا یو سی چیئرمین یا ہم میئر کو بولیں گے؟ کیونکہ آپ کا کام تو وہاں پہ اسمبلیوں میں قانون سازی وغیرہ. میں عرض کروں کہ یہ بیسکلی ڈپارٹمنٹس کے مسئلے ہیں یا لوکل گورنمنٹ کے مسائل ہیں یا وابڈا کے مسائل ہیں، لیکن ادارے کام نہیں کر رہے. اور سیاستدانوں نے بھی ایک اپنا بنا لیا ہے کہ لوگوں کے اوپر وہ اپنی احسان جتانے کے لیے کہ بھئی تمہاری گلی ہم نے بنائی، تمہارا ٹرانسفارمر بنایا. لیکن یہ کہیں پر بھی پولیٹیکل اس کا کام نہیں ہے. یہ اداروں کے کام ہے، لوکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ اپنے شہر کی صفائی رکھے، اپنے شہر کی ڈرینیج کا معاملہ رکھیں تھرو چیئرمنز ہی. ڈائریکٹ الیکٹڈ چیئرمنز ہیں، لیکن یہاں پہ وہی بولوں کہ سارا کا سارا دھندا بزنس ہو گیا. اور جو وابڈا کا ہے یا سوی گیس کا ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے مسائل ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، ان کو آگے بڑھ کے اور لوگوں کی فیسیلیشن کرنی چاہیے. لیکن اس ملک میں نظام ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے جہاں پر جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی تابع کر دیے گئے ہیں گورنمنٹ اس کے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں چل رہی. وہی اگر درست ہونا ہے سارے نظام کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹس کو بھی ایکٹیولی کام کر کے اپنے جو ان کے اپنی ڈائریکشنز ہیں یا اپنی چیزیں ہیں ان کو خود ہی اون کرنا. سر ایٹ دی اینڈ 2 کوسچن میں آپ سے کروں گا. یہ جو آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں اور جب نہیں ہوتے تو کیا جو آپ لوگ تو آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ آپ سے کو ووٹ دیتے ہیں ایکسپیکٹیشن سے ان کی، تو کیا کسی کو اگر کال کر کے وہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، آپ اس کو مہربانی کریں صحیح کریں، تو کیا پھر وہ فرق پڑتا ہے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں یا نہیں فیصلوں میں؟ یا پھر وہ بس آپ کی ایک جو ریپوٹیشن بنی ہوئی ہے تو لوگ مان لیتے ہیں؟ یا اس کے بارے میں بھائی عرض کروں، میں نے تو کبھی اقتدار دیکھا ہی نہیں ہے. کیسا اقتدار ہوتا ہے؟ میں تو سنبھالا ہے، ہم لوگ اپوزیشن میں رہے ہیں اور ابھی بھی اپوزیشن کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اپوزیشن کے ہوتے ہوئے بھی
اللہ نے کرم کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اگر آپ کی نیت صاف ہے, آپ کی انٹینشن صاف ہے, تو اللہ بھی مدد کرتا ہے اور لوگوں کے اندر بھی ایک احساس ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اقتدار کا ہونا نہ ہونا, لیکن یہ بات ہے کہ اقتدار اگر صحیح ڈائریکشن میں آپ کے پاس ہو اور صحیح مقاصد کے لیے آپ استعمال کریں تو بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کے لیے بیٹرمنٹ کر سکتے ہیں ہر حساب سے. تو اللہ خیر کرے, کبھی اگر زندگی میں موقع ملا اقتدار کا اور اس کے بعد پھر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو زیادہ بہتر بتاؤں. ہماری بیسٹ وشز آپ کے Thank ساتھ you, ہیں. مہربانی. سر ایٹ دی اینڈ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے تین لوگوں کو, زرداری صاحب, عمران خان اور لاڑکانہ کی عوام کو؟ زرداری صاحب کے لیے میسج تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ قبلہ صحیح سندھ جو जेको हालात इन्होंने थे नज़र कयो, सिंध जा माण्हू हाणे इहा ई ॻाल्हि कनि था, नो ज़रदारी नो गो ज़रदारी गो. खान साहब जे लाइ के लिए यही मैसेज है कि अपना खान साहब, बहुत से लोगों ने जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके आपकी अंदर होते हुए दुनिया चेंज हो गई है. 22 में आप बैठे हुए हैं तो मेहरबानी करके अपने लोगों का भी सोचें और कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल एक अपनी, मैं नहीं बोलता कि डील, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर मुल्क और मुल्क की बेटरमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि अभी जो है आपको सोचना पड़ेगा. कॉम्प्रोमाइज आप उसको ना भी बोले, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ आवर पीपल मैं समझता हूँ कि खान साहब को भी मौजूदा हालात के मुताबिक अगर सियासत में और अपने अवाम और अपने मुल्क की बेहतरी करनी है तो उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा और बैठ के आगे के हालात इस मुल्क की बेहतरी के लिए मिलजुल के आगे चलना पड़ेगा. और अपने लाड़काना की अवाम के लिए यही मैसेज है कि अपने हकूक, अपनी बात के लिए आप आवाज़ उठाएं. और यूथ को भी यही मैसेज है कि आप अपनी इस सारी वो डिग्निटी के उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और उसूल के और उसकी सोच के मुताबिक आप अपना फैसला करें. और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को यही है कि प्रॉपर आप जो है एजुकेशन और उसके उसमें जाएं और अपनी कम्पीट आप दुनिया में या मुल्क में तभी कर सकेंगे जब आप ट्रूली उस सारे सिस्टम के अंदर बैठ के और अपनी जो है एजुकेशन और उस चीज़ को देखेंगे. सर आज आपने बहुत कुछ बताया जो यहाँ की आवाम सुनना चाहती थी, बहुत शुक्रिया आपका. तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे वो ऐसे गेस्ट जो लाड़काना, जिसको पीपल्स पार्टी का घर समझा जाता है, वहाँ पे जिन्होंने 2 बार इलेक्शन जीती थी और काफी सारे अपने ख्यालात आपके सामने रखे. तो ऐसे ही हम हमारे साथ जुड़े रहेगा और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू जी, मेहरबानी जी.